کہ جو آیتیں ہم نے اب تک آپ کے سامنے پڑھی ہیں سلیمان علیہ السلام سے متعلق خصوصیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بڑی عظیم بادشاہت اور فرمان روائی عطا فرمائی تھی کہ ہوا اور جن تک آپ کے تابع تھے. یہاں مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ اللہ کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسل ہیں، سید المرسلین ہیں. تو سلیمان علیہ السلام باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی حکومت عطا کی کہ آپ کی دعا تھی کہ لا ينبغي لأحد من بعدی، میرے بعد وہ کسی کے لیے ایسی حکومت نہ ہو. اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ہر باب میں دیگر انبیاء سے افضل ہیں، داؤد و سلیمان سے بھی، ان کو دیے گئے معجزات سے بھی علیہم السلام. اس کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے کتاب النبوات. ہم جو دیکھتے ہیں نا کہ انبیاء پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، اس موضوع پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ اسی موضوع پر کتاب ہے، لیکن اس کا مواد، اس کی ترتیب، اس کی باریکیاں، اس کے مختلف پہلو آپ تعجب کریں گے. بہت ہی الگ طرز کی کتاب ہے. کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب النبوات جو ہے اس میں کئی ایک باتیں ہیں. اس میں انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے ان معجزات کی جو ہے اقسام کیا ہیں، پھر اس تعلق سے شعبدہ باز اور کوہان اور ساحر قسم کے لوگ جو لوگوں کو کرتب دکھاتے ہیں، اس کے مقابل خوارق میں انبیاء علیہ السلام کی معجزات میں کیا تاثیر ہے، معجزات کہنا ہے یا اس کو براہین اور آیات کہنا چاہیے. یہ ایک عجیب طرز کی کتاب ہے. اب اس کے عناوین پڑھیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس باب میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک عظیم نشانیاں جو عطا فرمائی کہ ہوا آپ کے تابع ہے، جن آپ کے تابع ہیں. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فَإِنَّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعطی افضل مما اعطی سلیمان. ایسا انہوں نے لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا ہے اس سے کہیں زیادہ افضل اور اعلیٰ مقدار کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو عطا فرمائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں ایک نقطہ آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ العبد الرسول یہ زیادہ افضل ہوتے ہیں بنسبت النبی الملک کے. جو نبی اور ملک ہوتے ہیں اس کے مقابل ایک رسول جو محض عبد ہیں، جو ملک نہیں ہیں، وہ زیادہ افضل ہوتے ہیں. اس سلسلے میں بڑی تفصیل سے بھی لکھا آپ نے لکھا کہ جو ہے یوسف علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام ہم انبیاء و ملوک، یہ انبیاء بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، لیکن ان سے زیادہ افضل وہ ہیں جو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کہ فإن محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم عبدًا رسولاً، آپ اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہے عبد تھے. آپ ملک نہیں تھے. کہا کہ جو ہے یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب جو ہے بادشاہ نہیں تھے. کہا کہ یہ جو صنف ہے، یہ جو قسم ہے، یہ افضل ہیں بنسبت ان کے جو نبی اور ملک تھے. تو آپ علیہ السلام جو ہے ملک نہیں تھے، اس ناحیے سے آپ زیادہ افضل ہیں، اور آپ کے متبعین بھی دیگر متبعین کے مقابل زیادہ افضلیت رکھتے ہیں. یہ ایک بات آپ نے لکھی ہے. لیکن اس سلسلے میں تفصیلی بات جنہوں نے لکھی وہ 5ویں صدی ہجری کے ایک عالم دین ہیں ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ، احمد ابن عبداللہ ابن احمد ان کا نام تھا. ان کی کئی کتابیں ہیں. بہت معمر عالم دین، 94 سال جو ہے عمر تھی ان کی، 430 ہجری سن وفات ہے، جبکہ 336 ہجری سن ولادت ہے ان کی. ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ کی جو بھی کتابیں ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ نے اسے قبولیت عطا فرمائی. بہت مقبول، بہت عام، بہت متداول کتابیں ہیں. حلیۃ الاولیاء تقریباً لوگ جانتے ہیں اس کتاب کو. دلائل النبوہ تقریباً لوگ اس کتاب سے واقف ہیں. ان کی جو کتاب ہے دلائل النبوہ، اس کی جو 33ویں قسم ہے اس سلسلے میں انہوں نے مستقل ایک فصل قائم کی کہ ذکر موازات الانبیاء یعنی بفضائلہم وفضائل نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے اور دیگر انبیاء کو جو معجزات دیے گئے، دو فضائل دیے گئے، یعنی اللہ کے رسول کی ایک فضیلت ہے، دیگر انبیاء کی ایک فضیلت ہے، تو دونوں میں کون سی فضیلت زیادہ اعلیٰ ہے، اس کا انہوں نے ایک موازنہ کیا. ومقابلتی ما اوتو، یعنی جو دیگر انبیاء کو جو آیات اور براہین دیے گئے، من الآیات یعنی
اللہ کے رسول کو جو آیات دیے گئے ہیں، اللہ کے رسول کو جو معجزات دیے گئے ہیں، دیگر انبیاء کو جو معجزات دیے گئے ہیں، تو دونوں میں پھر مقابلہ بھی انہوں نے کروایا ہے بہت عمدگی کے ساتھ. یعنی مطلب کیونکہ اس میں مطلب اب ہم ذاتی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے، اپنے اجتہاد کی بنیاد پر کچھ ہم نہیں کہہ سکتے، مقابلہ بھی کرتے ہیں، موازات بھی کرتے ہیں، نص چاہیے نا اس کے لیے، تو بہت نازک ترین مسئلہ ہے. ایسے میں انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے معجزات بیان کیے، پھر اللہ کے رسول کے، پھر دونوں میں موازنہ. آپ علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام، صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی، جو معجزات تھا، اس کے مقابل رسول اللہ کا کیسے. آپ پڑھ کر کے دیکھیں، بہت دلچسپ باتیں ہیں. لیکن میرے موضوع سے متعلق آج جو بات ہے وہ یہ کہ سلیمان علیہ السلام کو جو ہوا اور جو ہے جو جن تابع تھے، تو اس میں اللہ کے رسول کی جو فضیلت ہے وہ کس اعتبار سے، اس کو بہت اچھے پیرائے میں آپ نے بیان کیا. آپ نے کہا کہ اگر سلیمان علیہ السلام کو یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی حکومت عطا فرمائی جو کسی کو ایسی حکومت نہیں دی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری زمین کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے آپ کو دینا چاہا کہ آپ لے لیں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اختیاری طور پر اسے رد فرمایا. ایسے نہیں کہ آپ کو دیا ہی نہیں گیا، آپ کو دی گئی، آپ کو پیشکش کی گئی، آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں چاہیے، مجھے یہ چاہیے. اللہ کے ہاں جو بڑا مقام ہے، اللہ کے ہاں جو رفعت ہے میری، وہ میرے لیے کافی ہے، مجھے یہ چیز نہیں چاہیے. آپ نے ارادتاً اختیاراً آپ نے اسے منع فرمایا اور رد کیا آپ نے کہ مجھے نہیں چاہیے. اس ناحیے سے یعنی ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ نے 2 حدیثیں لے کر کے آئے. ایک حدیث تو وہ ہے جو ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس میں جو ہے بطحا جو وادی ہے، مکے کی وادی، آج تو مسجد حرم کے اندر آ چکی ہے وہ وادی، تو کہا کہ اس کو سونا بنانے کی بات تھی اور اللہ کے رسول نے جو اسے پسند نہیں فرمایا. تو یہ حدیث سنن ترمذی میں بھی موجود ہے، لیکن وہ سندن ضعیف ہے. اس میں علی ابن یزید ایک راوی ہیں، ان کی ضعف کی وجہ سے شیخ البانی نے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے. ایک اور بھی روایت لائے ہیں وہ حدیث عائشہ، لیکن اس پر بھی شیخ البانی نے ایک خاصا کلام کیا ہے اور وہ بھی سندن ضعیف ہے. لیکن اس ضمن میں ایک حدیث آتی جو صحیح بخاری کی ہے. صحیح بخاری میں کتاب المناقب ابو سعید الخدری کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے کہا کہ ان عبدا خیرہ اللہ بین من زہرۃ الدنیا ما شاء وبین ما عندہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ سب آپ کو، کوئی چیز چھٹے گی نہیں، ماشاء، جو ان کی چاہت ہوگی، جو وہ چاہیں گے، اور یا تو اس کو لیں یا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جو ہے اس کو لیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا فاختار ما عندہ، اللہ کے پاس جو ہے اس بندے نے اس کو اختیار فرمایا ہے. فبکا ابو بکر رو پڑے، کیونکہ اس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس بات سے آپ علیہ السلام کی وفات کی خبر جو ہے دی جا رہی ہے. دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام کو بہت کچھ دیا جا رہا تھا، خزائن کی مفتاح دی جا رہی تھی، دنیا کے جو خزانے ہیں اس کی چابی دی جا رہی تھی. آپ نے کہا کہ نہیں، آپ نے اختیاری طور پر اسے رد کیا، کہا کہ اس ناحیے سے آپ افضل ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام ایک موازنہ کیا. ایک اور موازنہ کیا ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ نے، دل باغ ہو گیا سن کر کے، پڑھ کر کے، ان کی عبارت پڑھ کر کے، جو ہے عبارت میں جو انہوں نے تازگی لائے ہیں ماشاءاللہ. ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ نے کہا اگر کوئی یہ کہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ ایسی قوت عطا فرمائی کہ ہوا آپ کے تابع تھی کہ 1 ماہ کا سفر آپ آدھے دن میں ہوا کو حکم دیتے اور ہوا آپ کو لے کے جاتی، جو پچھلی نشست میں ہم نے کہہ دیا ہے آپ سے، اور پھر واپسی میں 1 ماہ کا سفر آپ آدھے دن میں کر لیا کرتے تھے. کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام یعنی یہاں سے بیت المقدس آپ گئے، جو کہ خود 1 مہینے کا سفر ہے، وہ وہاں جا کر کے انبیاء کی امامت فرمائی، وہاں سے پھر آپ کو معراج پر لے جایا گیا. 50,000 سال کا جو عرصہ لگتا ہے آسمان تک پہنچنے کے لیے، اسے آپ گئے پہلا آسمان، اور پھر وہاں نبی سے گفتگو، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا اور 7واں آسمان، پھر وہاں سے جو ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آپ نے پردے کے آڑ میں گفتگو فرمائی. 50 نمازیں آپ کو دی گئی، آپ آئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر تخفیف کے لیے واپس گئے. کتنا عرصہ لگا، آپ نے کئی غیبیات کا مشاہدہ فرمایا، آپ نے کتنا وقت لگا، واپس آئے آپ فی لیلۃ واحدہ، رات کے ایک حصے میں آپ نے پورا سفر آپ نے طے کیا. کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول کا معجزہ کتنا عظیم ہے، سبحان
اللہ، ایسے انہوں نے ایک موازنہ کیا. کہا کہ اگر معاملہ جن کا ہو کہ جن موسیٰ سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، بلکہ آپ انہیں قید بھی کرتے تھے، انہیں سزا بھی دیتے تھے اور آمرانہ انداز میں انہیں حکم دیتے تو اسے بجا لاتے تھے. کہا کہ اللہ کے رسول اس باب میں بھی افضل ہیں کہ آپ علیہ السلام بادشاہ نہیں تھے، آپ انسان ہونے کے اعتبار سے سماجی زندگی میں آپ ایک عام انسان تھے، آپ بادشاہت نہیں ملی تھی آپ کو. لیکن جن یعنی آپ کے پاس آئے، کیسے آئے؟ کہا کہ راغبتاً الیہ معظمتاً لہ مصدقتاً بشأنہ مؤمنتاً بہ. کہا کہ آپ علیہ السلام پر ایمان لے کر کے آئے، آپ کی طرف راغب ہو کر کے آئے، آپ کی عظمت کو مانتے ہوئے آئے اور آپ کی تصدیق کرتے ہوئے آئے اور آپ کے پاس آنے کو شرف سمجھتے ہوئے آئے. ایسے اللہ کے رسول کا ایک عظیم معجزہ ہے. آپ علیہ السلام کی باتوں کی تبلیغ کرنے کے لیے کہا کہ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم. کہ جنوں کی ایک جماعت آئی اور آپ کی باتوں کو سنی، آپ سے اللہ کا کلام سنے اور آپ پر ایمان لائے اور آپ کے قوم کی طرف گئے. یعنی آپ پر ایمان لانے کو، آپ کے قریب آنے کو، آپ کی عظمت کو انہوں نے اس کو قبول کیا. اس کو ایسے نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام نے آمرانہ انداز میں انہیں بلایا ہو اور کہا ہے کہ میری یہ بات مانیں، میرے ساتھ ایسا ہو اور ایسا ہو. نہیں، آپ ایک عبد ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی عظیم قوت عطا فرمائی کہ جن خود بخود آپ کے تابع، خود بخود آپ کے تابع متضرعۃ اللہ، یعنی آپ کے سامنے انہوں نے گھٹنے ٹیک دیا تھا انہوں نے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس باب میں بھی آپ علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام کے مقابل افضلیت عطا فرمائی. ہر نبی سے انہوں نے موازنہ کیا. اس کتاب کی طرف میں نے احالہ کیا ہے، کتاب میرے پاس موجود ہے، آپ پڑھیے گا. اس کا 33واں باب ہے، بہت ہی لطیف پیرائے میں. ہاں، کچھ احادیث انہوں نے لائے ہیں جو سندن صحیح نہیں ہیں، لیکن آپ علیہ السلام بحیثیت عمومی آپ کو جو افضلیت ہے جزوی طور پر بھی ہر باب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو افضلیت عطا فرمائی ہے.